السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی چھٹی قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سجی سنوری غزل جب حاجرہ بیگم اور قندیل کی معیت میں کیف کے خوبصورت اور شاہانہ بیڈ روم میں پہنچی تو اسی دوران فرحین بیگم نے ایک خوبصورت اور دیدہ زیب زرتاری برائڈل ڈریس روتی ہوئی عریشہ کے سامنے رکھا تو اس ڈریس پر نظر پڑتے ہی اس کا سسکتا ہوا وجود جیسے جامد ہوا۔ اسے یاد آیا تھا کہ یہ وہی جوڑا تھا جو اس نے غزل کے ساتھ ہوئے پسند کیا تھا، اور اب اس جوڑے کو اس نکاح کے لیے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا وجود گویا دہکتے انگاروں کی مانند جلنے لگا تھا۔ نہیں پہننا ہے مجھے یہ ڈریس، بے دردی سے ڈریس کو ہاتھ سے پرے دھکیلتے ہوئے وہ رونے کی شدت سے بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تو عفیفہ بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ عریشہ، یہ فرحین آپی نے بھیجا ہے تمہارے لیے، انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے آرام کرنا چاہا، لیکن وہ تو گویا اس وقت ہتھے سے اکھڑی ہوئی تھی۔ تختہ دار پر یوں سجا سنورا کر کیوں چڑھا رہے ہیں؟ وہ زہر خند لہجے میں پھنکاری تو انیلا نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے مڈبھیر کیا، اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ عریشہ، تم کیوں اس قدر جذباتی ہو رہی ہو؟ تو حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ عفیفہ نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو گویا پھٹ پڑی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ لوگ ایک لڑکی کے ساتھ کس قدر غلط کر رہے ہیں۔ ادھر ان کی رخصتی کروا کر بٹھایا اور اب یہ منہ دکھائی میں سوتن دیں گے انہیں کیا؟ وہ بلند آواز میں چلائی تو اس کے الفاظ پہ سب پل بھر کے لیے لاجواب سی ہو گئی۔ مرنے والی تھی نا تو پھینک آتے ادھر ہی کہیں، مجھے بچانے گئے، اور کیوں اپنی اور میری گردن میں ایک انچاہا توغ بندھوانے جا رہے ہیں؟ عزت بچانی تھی نا میری اور خاندان کی، تو ضروری تھا کہ ان سے ہی شادی کرتے میری۔ کیا باقی دنیا کے اور خاندان کے لڑکے مر گئے ہیں؟ روتی ہوئی عریشہ کی اذیت و نفرت تو گویا امٹ امٹ کے آ رہی تھی۔ کیف کے ساتھ تمہاری تصویریں وائرل ہوئی ہیں، اس لیے یہ سب ناگزیر ہوا ہے۔ عفیفہ بیگم نے سنبھلتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ اسی لمحے فرحین بیگم دستک دے کر اندر داخل ہوئیں۔ چونکہ صورتحال ایسی تھی کہ ملک ولا عریشہ کے گھر والے بھی سب ملک ہاؤس میں ہی جمع تھے، اس لیے وہ اس وقت سارے ہی یہیں جمع تھے۔ فرحین بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی بہت تحرم آمیز لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ان کے نزدیک بیٹھ کر اسے نرمی سے ساتھ لگا گئیں۔ بیٹا، ہم سب کو معاف کر دیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ بلکہ کیف قصوروار ہے۔ ان لوگوں کی دشمنی کیف سے تھی، اور وہ لوگ کیف کو ایموشنلی ٹارچر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ غزل کو اٹھوانا چاہتے تھے، لیکن وہ چونکہ کچھ دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے انہوں نے آپ کو ٹارگٹ کر لیا۔ اب ہم ایسا ہرگز نہ کرتے جو کیف کے ساتھ آپ کی تصویروں کو اس طرح سے ایڈٹ کر کے وائرل نہ کیا گیا ہوتا۔ اس لیے میری بیٹی موقع کی نزاکت کو سمجھے، ابھی آپ بس یہ نکاح کریں، آگے کا سوچ کے پریشان مت ہو۔ انہوں نے اپنی مخصوص پرشفقت لہجے میں اسے تسلی دی جو ان کے سینے سے لگی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آپ کوئی ڈریس نہیں پہننا تو مت پہنے، کوئی اور سوٹ پہن لے، لیکن خود کو یوں اذیت دینا بند کرو۔ شاباش۔ انہوں نے انیلا کو ڈریس ڈبے میں رکھ کر اشارہ کیا اور اس کے لیے مونگیا کلر کی بہت خوبصورت سی شیفون کی سمپل سی فراک منگوائی اور زبردستی اسے زیب تن کرنے پر مجبور کیا۔ مونگیا رنگ کی سادہ پیروں کو چھوتی فراک کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اس کے کندھوں پر پھیلانے کے بعد عفیفہ بیگم نے اسکن بڑی سی چادر اس کے سر پر اڑائی تو اس کا دل ایک بار پھر سے سسکنے لگا، اور پھر جب بلکتی ہوئی عریشہ کو بازوؤں کے حصار میں لیے فریحہ بیگم نے اور فرحین بیگم لاؤنج میں پہنچی تو 3 سیٹر صوفے پر رومال چہرے پر باندھ کے بیٹھے سفیان کے ہمراہ کریم کلر کی شلوار قمیض میں سر جھکائے بیٹھے کیف نے بہت شدت ضبط سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہاں لے آئیں عریشہ کو۔ انہیں آتے دیکھ کر یوسف صاحب نے فرحین بیگم کو اشارہ کیا اور عریشہ کو کیف کے پہلو میں بٹھایا تو اس کا پہلو گویا جلنے لگا۔ مولوی صاحب شروع کیجیے۔ واصف صاحب نے الفاظ پر چہرہ بڑی سی چادر میں چھپا کر بیٹھی عریشہ کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے کھیل کے بعد وہ عریشہ احسن ملک سے عریشہ کیف ملک بن گئی۔ یہ یادگار لمحے کیمرامین بہت توجہ اور چابک دستی سے ریکارڈ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل رچایا ہی اسی کام کے لیے گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی فرحین بیگم آگے بڑھی اور ایک سرخ مخملی کیس کیف کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کیس کو دیکھتے ہوئے اس نے فرحین بیگم سے استفسار کیا تو ساتھ بیٹھا سفیان فوراً اسے کان میں گھسا۔ اسے عرف عام میں منہ دکھائی کہتے ہیں، اور تو خوش قسمت ہے کہ جس کے نکاح کے فوراً بعد ہی بیوی کو منہ دکھائی دینے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک میں ہوں جو کہنے کو تو ہنی مون منا رہا ہوں، لیکن مسز ہیں کہ منہ دکھائی دینے کا بھی موقع نہیں دے رہی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بلند ضرور تھی کہ کیف کے ساتھ بیٹھی عریشہ بھی اس سے مستفید ہوئی تھی۔ تبھی جب فرحین بیگم نے
کیس میں سے کنگن نکال کر کیف کو پکڑایا تو اسے پہنانے کا اشارہ کیا تو کیف ایک تپتی نگاہ ارد گرد تماشائی بن کر کھڑے افراد پر ڈالتا، ہولے سے اس کی جانب رخ موڑتا، اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا، اس کی کلائی تھامنے کو تھا جب اس نے اس کے ہلکے سے لمس پہ کلائی بہت درستگی سے اس کی پہنچ سے دور کی۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے مدھم مگر نم آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو اس کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑا۔ عریشہ کی سب کی موجودگی میں اس حرکت پر وہ خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا، دوبارہ ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر قدرے سختی سے اس کی کلائی تھامتا، اسے ششت کر گیا۔ اس سے قبل کہ وہ اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی، وہ بہت نرمی سے کنگن اس کی نازک کلائی کی زینت بنانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر عریشہ جو پہلے ہی اس سے بے تحاشا متفکر ہو چکی تھی، اس کے اندر گویا ناگواری کے جوار پھٹنے لگے۔ کیف جیسے ہی کنگن پہنا کے فارغ ہوا تو عفیفہ بیگم آگے بڑھی اور اسے سہارا دے کر وہاں سے اٹھایا اور واپس اسی کمرے کی جانب لے کر چل دیں جہاں کچھ لمحے قبل وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ عریشہ کے اٹھتے ہی کب سے ضبط کیے بیٹھا کیف بھی ایک جھٹکے سے اٹھا اور بنا باپ دادا سے ملے سفیان کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دوسری جانب واصف صاحب اور یوسف ملک ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر رہ گئے۔ کشمالہ جو اسے لٹانے کے چکر میں تکلیف کی شدت سے بیلنس قائم نہ رکھ پانے کی صورت میں اس پر گر سی گئی تھی، اس اچانک افتاد پر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ کمرے کے کھلے دروازے میں نیلم شاہ کے ساتھ نہ صرف ارسل اور کامران کھڑے تھے بلکہ بہت سے نئے چہرے بھی تھے جو یقیناً شاہ پیلس کے ہی مکین تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اپنی بہن کی بے حیائی اور بے شرمی کے عظیم مظاہرے، کیونکہ میری دکھائی گئی تصویروں پہ تو تمہارے باپ کو یقین نہیں آنا۔ وہ ابھی پہلے جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی کہ نیلم شاہ کے ہونٹوں سے نکلنے والے ان الفاظ پہ اس کا وجود جیسے جھٹکوں کی زد میں آ گیا، جبکہ ان الفاظ کو سنتے ہی ارسل زخمی شیر کی مانند آگے بڑھا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے نازک اور زخمی رخسار پر اس شدت سے برسائے کہ وہ تیورا کر واپس نیم دراز مہابیر کے سینے پر جا گری۔ بے حیا، بے شرم، نوکری کی آڑ میں یہ بے حیائی کر کے میرا نام ڈبو رہی تھی تم۔ اس کے بالوں کو دوپٹے سمیت پکڑتے ہوئے اس نے اسے مہابیر کے سینے سے ہٹانا چاہا، جب کب سے چپ لیٹے مہابیر شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بال اسی گرفت سے آزاد کروائے۔ جو بھی میس تم لوگوں کریٹ کرنا چاہتے ہو وہ اس کمرے سے باہر کرنا، کیونکہ یہاں مجھے ان سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ ارسل کے ہاتھ پرے جھٹکتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا تو اس کے سینہ زوری پر آگ بگولا ہوتا ارسل اس پر جھپٹنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، کیونکہ میں تم جیسے افراد کے گندے ہاتھوں کو اپنے وجود پر برداشت نہیں کیا کرتا۔ اس کی بلند آواز میں اس قدر سرد مہری تھی کہ اس کے گریبان کی طرف بڑھتے ارسل کے ہاتھ ٹھٹک گئے، جبکہ وہ اسے وارن کرنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوا جس کے رخسار سے خون بہتا ہوا اس کی گردن کی طرف سرایت کر رہا تھا، جبکہ وہ لٹی پٹی سی حالت میں وہیں اس کے بستر کے کنارے بیٹھی صدموں و بے یقینی سے یہ سب تک رہی تھی۔ آپ کی جاب کی اس قدر پرفیکٹ ادائیگی اور اس کی اداکاری کی داد دینی پڑے گی مس جنید، لیکن یاد رہے اداکاری آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے، اب داد میری مرضی سے ملے گی۔ اس نے استضائیہ اور طنزیہ آواز جب سنے ہوتے اعصاب کے ساتھ بمشکل بیٹھی کشمالہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے اسے اور پھر مڑ کر نیلم شاہ کے چہرے کو دیکھا، جن کا مسکراتا ہوا چہرہ اسے واضح کر رہا تھا کہ یہ عورت ڈبل گیم کھیل چکی ہے۔ لے جاؤ اس بے حیائی کے ڈھیر کو ہمارے گھر سے، اور اگر اپنی عزت کی ذرا سا بھی پرواہ ہے تو آج کے بعد اس طرف کا رخ ہرگز نہ کرنا، اور ہو سکے تو اس جیسی بہن کا گلا دبا دینا۔ نیلم شاہ نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنا چاہی، کیونکہ وہ گرم لوہے پہ چوٹ لگا کر اپنی راہ سے اسے ہٹاوانا چاہ رہی تھی جسے بہت آسانی سے ساتھ وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر چکی۔ نکلو یہاں سے۔ کب سے خاموش تماشائی بن کے کھڑا کامران ان الفاظ پہ آگے بڑھا اور اس کے زخمی بازو سے اسے پکڑ کر کھڑا کرتے ساتھ گھسیٹنے لگا، جب بہت ہی غیر متوقع طور پر کمرے میں ایک مانوس سی آواز گونجی، رکو یار، کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تیز تیز چلتے کیف کے پیچھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سفیان نے اسے آواز دیا اور پھر اس کا بازو تھام کر لان کے آخری کونے میں بنی بینچ پر لے کر بیٹھ گیا۔ پریشان ہو اپنے چہرے پر بندھا رومال کھولتے ہوئے سفیان نے اس کی جانب دیکھا، جس کی خوبصورت آنکھیں اس وقت وحشت سے پر تھیں۔ میں اس وقت بے تحاشا تکلیف میں ہوں، اس کے لفظ لفظ سے آیا ہوتی اس کی دلی کیفیت پہ سفیان بھی چند ثانیے چپ سا ہو گیا۔ تم میں سے کوئی بھی میری کیفیت نہیں سمجھ پا رہا، سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں عریشہ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ میں اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ کرب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بینچ کی ٹھنڈی بیک سے اپنا سر ٹکایا اور بہت دھیرے سے بولنے لگا، جب ڈیڈ مجھے 21-22 سال قبل اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئے تھے اور وہاں مجھے ایک روئی کی طرح نرم سی گل گتھنی سے بچی میرے ہاتھوں میں تھمائی تو مجھے وہ بہت پیاری لگی، اور شاید اس کے چہرے کی خوبصورتی ہی تھی کہ میں نے اعجاز انکل عریشہ کے دادا کے بتائے ناموں میں سے ان کے لیے عریشہ نام سلیکٹ کیا۔ اس بچی کے ساتھ میری انسیت ختم ہونے کے بجائے اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ میں اس رستے کا راہی بن گیا جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ 6 سال قبل جب مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ میں خود سے 7 سال چھوٹی لڑکی جو مجھے چاچو کہتی ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا، تو میں نے اس کے متعلق ڈیڈ سے بات کی کہ اگرچہ وہ ابھی کم عمر تھی لیکن میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، مگر ڈیڈ اور آغا جان نے میری محبت کو تسلیم کرنے کے بجائے مجھے رشتوں کی زنجیر میں الجھا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا
غزل سے نکاح ہوا وہ اچھی تھی اور مجھے امید تھی کہ نکاح جیسے بندھن مجھے اس سے محبت کرنے پر مبتلا کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی سنگت نے مجھے خوش رہنا سکھایا، لیکن وہ میرے اندر سے عریشہ کے عشق کو نہ کھرچ سکی۔ اور اب جب میں غزل کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے والا تھا اور یہ سب ہو گیا، مگر تم لوگ مجھ پر دباؤ ڈالنے سے قبل یہ بات کیوں فراموش کر گئے کہ عائشہ میرا عشق ہے، اور غزل سے محبت ہمارے درمیان رشتے اور اس کے خلوص کی بدولت ہے۔ مجھے جان بوجھ کے سب نے اس اذیت میں مبتلا کیا ہے کہ یہ تماشا دیکھ سکیں کہ کیف ملک اپنے عشق اور محبت میں توازن کیسے رکھ پاتا ہے، اور جو بے حد دوستی ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے اس حد تک نہیں کھلا تھا، اور اس وقت اپنے اندر کی گھٹن کو اس کے سامنے دھیرے دھیرے بیان کرتا ہوا آخر میں زہر خند لہجے میں گویا ہوا تو سفیان نے تسلی آمیز انداز میں اسے کندھے پر ہاتھ دھرا۔ تم پریشان نہیں ہو، اگر خدا نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ تمہیں اسے نکالنے میں بھی مدد دے گا۔ ابھی خود کو ریلیکس کرو اور اندر جاؤ، غزل بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اپنی نیچر کے برخلاف وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے ساتھ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمال سائیں کے خلاف کیس بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے فی الحال میں ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں نور کے پاس جا رہا ہوں، کل صبح ہوتے ہی ان کارندوں کے پرزے کسوں گا جو خبر پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے موضوع تبدیل کیا تو کیف کے چہرے پر ان کے ذکر پر غصہ پھیل گیا۔ تم گھر کب لے کر جاؤ گے نور کو؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اس کے کان کی لوک ہو جاتے ہوئے صدر دروازے کے سامنے رکتے ہوئے اسے دیکھا۔ جب تک آدھے سسرالی جیل میں نہیں ڈال لیتا، تب آنے والے انداز میں کہتا ہوا وہ اسے اندر کی جانب دھکیل کر خود دوبارہ سے رومال منہ پر باندھ کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ منہ پر بندھا رومال بنا نمبر پلیٹ کی گاڑی وہ اس وقت اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت وہ پیر حویلی والوں کی توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا، اور پھر گاڑی فل اسپیڈ سے بھگاتے ہوئے جلد از جلد اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ صدر دروازہ کھولتے ہوئے جب اس نے قدم واپس لاؤنج میں رکھے تو مرد سارے تاحال لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی جانب بڑھنا چاہا۔ جب فراز ملک نے اسے آواز دی تو اعجاز صاحب اور احسن صاحب کی موجودگی کے باعث وہ چاروں نچار پلٹا اور ان کی جانب بڑھا۔ اعجاز انکل کا کہنا ہے کہ عریشہ کی رخصتی اس کی فائنل سیمسٹر تک منسوخ کر دی جائے گی، اس لیے وہ اسے ابھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ فراز صاحب نے طمانت سے بات مکمل کی تو اس کے اندر اشتعال بڑھنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی اور عائشہ کی مرضی سے ہوا ہے، جو اب اس کی رائے لی جا رہی ہے، لیکن وہ کم از کم احسن صاحب کے سامنے ایسے کسی بھی لفظ کا استعمال کر کے انہیں یہ باور نہیں کرانا چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی یہاں انچاہی تھی۔ جیسے آپ سب کو مناسب لگے۔ اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اس نے قدم واپس سیڑھیوں کی جانب موڑے تو فراز صاحب احسن صاحب کی جانب متوجہ ہوئے جو کیف کی پشت کو تک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ غزل کی رخصتی ہو چکی ہے، اس لیے وہ اس وقت عائشہ کو لے کر جانا چاہتے تھے کہ غزل یہاں سیٹ ہو جائے، پھر حالات کے دھارے کو دیکھ کر عائشہ کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ فریحہ آ جائیں، عائشہ کو ساتھ لے آئیں۔ سیڑھیوں سے اترتی فریحہ بیگم کو دیکھ کر احسن صاحب نے حکم جاری کیا تو وہ چونکہ اس فیصلے کے متعلق جانتی تھی، سر ہلاتی عائشہ کو لینے کے لیے واپس پلٹ گئیں۔ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے اس نے گہری سانس بھر کے خود کو ذہنی طور پر ریلیکس کرتے ہوئے ڈور نوب پر ہاتھ دھرا ہی تھا کہ دائیں جانب بنے دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور مونگیا فراک میں ملبوس کندھوں پر وہی اسکن شال اوڑھے عائشہ فریحہ بیگم اور قندیل کے بازوؤں کے حلقے میں مقید نکلتی دکھائی دی تو اس کی آنکھیں دہکنے لگی، جبکہ گردن کی گٹلی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یہ اس کی پرتپش نگاہوں کی لپک ہی تھی کہ ان غیر متوقع حالات و واقعات سے حواس باختہ عائشہ نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو لہجہ بھر کے لیے نگاہوں کے بہت جاندار تصادم ہوا، لیکن اگلے ہی پل عائشہ کے تنفر سے نظریں پھیرنے پر فسوں ٹوٹ گیا اور جبڑے زور سے بھینچتا ہوا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے اندر جاتا دیکھ کر عائشہ کو نہ جانے کیا کچھ یاد آیا تھا، جس کے باعث اس کی آنکھیں فوراً نمکین پانیوں سے بھیگ گئیں، مگر فوراً ہی اپنی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے تاکہ جلد از جلد یہاں سے نکل سکے، جبکہ دوسری جانب اندر داخل ہوتے کیف کی پہلی نظر اپنے بیڈ پر پڑی، جہاں پھیلے ہوئے کمفرٹر کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ غزل اس وقت مہوئے استراحت ہو چکی ہے۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے قدم ڈور نوب کی جانب بڑھانے کے بجائے اپنے بیڈ کی جانب بڑھائے اور بیڈ کے بے حد نزدیک پہنچ کر تھم سے گئے۔ ایک نظر سے کمبل میں چھپے وجود پر ڈالتے ہوئے وہیں بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ چند ثانیے چپ چاپ اس کے بلینکٹ میں موجود وجود کو دیکھنے کے بعد اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت آہستگی سے کمبل اس کے چہرے سے سرکایا۔ کمبل اس کے چہرے پر سرکاتے ہوئے اس نے نرم نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو لیمپ کی مدھم روشنی میں مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ بنا چینج کیے وہ اسے بھاری لباس، جویلری اور مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ سوتی اپنی وجود کی خوبصورتی سمیت اس کے پریشان حال دل کو قدرے پرسکون کر گئی تھی۔ یہ اس کی نگاہوں کی تپش تھی کہ شاید کہ گہری نیند سوئی غزل کسمساتی ہوئی سے چونکا گئی۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ اسے سونے دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ دھیرے سے جھکا اور اس کی پیشانی پر ڈھلکے ہوئے ٹیکے کو اتارتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اسے پکارا، غزل۔ اس کی سرگوشی اور ہاتھوں کی خاموش حرکت پر مہوئے استراحت غزل کی نیند میں خلل پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نیند کی اس قدر رسیا ہیں آپ۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ نرم لہجے میں بولتا ہوا اس کی جھومر کی جانب متوجہ ہوا تو وہ جو
قندیل اور حاجرہ بیگم کی گھنٹہ ڈیڑھ قبل جانے کے بعد سوئی تھی، اسے اچانک سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں اس وقت؟ جو نیند سے بھری آنکھیں دیوار گیر گھڑی پر ڈالتے وہ متعجب سی لیٹنے سے اٹھ بیٹھی تو اس کے سوال پر سائڈ ٹیبل پر اس کا ٹیکا اور جھومر رکھتے کیف بہت سکون سے اس کی جانب پلٹا۔ مجھے اور کہاں جانا تھا غزل؟ سوال کے جواب میں کہے گئے سنجیدہ سوال پر وہ چپ سی ہو گئی۔ نہ جانے اس کے دل میں نہا خانوں میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید آج کی رات وہ عریشہ کے نکاح کی بدولت اس کے پاس نہیں آئے گا، مگر اس نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر کے اسے کس قدر حیران کیا تھا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈریس لینے کے لیے آپ اتنا اس لیے مچل رہی تھی کہ پہن کر اسے سونا تھا آپ نے۔ وہ جس کے اندر اس قدر گھٹن تھی کہ سانس بھاری پڑ رہی تھی، اس کے اندر چھپے دکھ کو کم کرنے کے لیے اس سے بہت ہلکے پھلکے انداز میں محو گفتگو ہوا، کیونکہ وہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے ناقابل تلافی تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی شرارت پر وہ ہلکا سا جھینپی اور اس کے بڑھتے ہاتھوں کو دیکھ کر اس بار ہلکا سا پرے ہوئی اور اپنا گلوبند اتارنے لگی۔ عریشہ کہاں ہے؟ گلوبند اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بہانے اس نے رخ موڑتے ہوئے بہت مدھم سے لہجے میں سوال کیا۔ اس کا یہ سوال اس لمحے کیف کو ایک زوردار چابک کی طرح محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں کہیں دور، بہت دور جا کر چھپ جائے، مگر وائر قسمت وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے آہستگی سے آگے بڑھ کر غزل کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ جماتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اس کے گہرے لمس اور مضبوط گرفت پہ غزل نے گھبرا کر اس کے گمبھیر تاثرات لیے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی گمبھیرتا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت آپ مجھ سے ہماری بات کریں؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا سمپل سے جوڑے میں لگی پنوں کو نکالنا چاہا تو اس قدر نزدیکی اس کے الفاظ اور کمرے میں چھائی معنی خیز خاموشی نے کب سے دل میں عجیب سا دکھ اور خالی پن لیے بیٹھی غزل کو احساس دلایا کہ آج اس کی شب زفاف ہے اور سامنے موجود شاندار مرد اس کا شوہر ہے۔ میں خود کر لوں گی، گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ سرحد سے اس کی گرفت سے نکلی تو اس کی اس حرکت پر گہری سانس بھرتے ہوئے کیف نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ غزل، میں آپ کے احساسات کی قدر کرتا ہوں، یہ چیز میرے لیے قابل قدر اور احترام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے انمول لمحات میں مجھے کسی اور کو سونپنے کی ہمت کی ہے، لیکن خدارا مجھے نعوذ باللہ فرشتہ مت سمجھیے گا اور مجھ سے میری برداشت اور صبر سے بڑھ کر امتحان مت لیجیے گا۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ اس وقت آپ کے لیے میری پش رفت کو ایسی کیفیات کے ساتھ قبول کرنا مشکل ہے، اسی لیے اس وقت میں آپ کو اسپیس دے دیتا ہوں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اسپیس طویل ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ جو بمشکل اسی گرفت میں نکلی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بالوں میں لگی پنیں اتار رہی تھی، اس کی اس قدر واضح گفتگو پہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کی ایک جذباتی حرکت پر اس کے احساسات کو جانچ لے گا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس لمحے واقعی اسپیس چاہتی تھی، کیونکہ 3 گھنٹے قبل ہوا واقعہ اس کے اعصاب پہ اس قدر حاوی ہو رہا تھا کہ کیف سامنے ہو کے بھی سامنے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے دلی سکون کے ساتھ اس رشتے میں رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ مزید بولا، میں نہیں جانتا کہ آنے والا وقت کیسے حالات پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا ہے تو میرے لیے دعا کریں کہ میں اس میں سرخرو ہوں۔ باقی آپ ریلیکس رہیں اور چینج کر کے سو جائیں۔ اس مخصوص لب و لہجے میں کہتے ہوئے وہ وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنی نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ نائٹ سوٹ نکالتے ہوئے اس کی ذہنی روح بھٹکی۔ جب وہ عریشہ کے سوالات سے واپس گھر لایا تھا تو تب اپنی نکاح کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ چینج کرنے کے لیے کمرے میں آیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ کمرے کے عین وسط میں گرا گفٹ اور نیم کھلی کلوزٹ نیچے جھک کر جب اس نے گفٹ اٹھایا تو اس پہ لکھے عریشہ کے نام کو دیکھ کر وہ پہلے چونکا اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اس گفٹ کو ڈرا میں رکھ دیا۔ اس وقت دماغ اس قدر ابتری کا شکار تھا کہ وہ کھلی کلوزٹ کے متعلق فراموش کر گیا، لیکن آج اس لمحے اس کے ذہن میں اچانک یہ سوال اٹھا کہ اس دن اس کی کلوزٹ کس نے کھلی چھوڑی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا، بلکہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی غزل میک اپ ریموو کرتی ہوئی یاسین سے اس کے رات کے متعلق سوچ رہی تھی، جس کے بارے میں اس کے بہت خوشگوار خواب بنے تھے، مگر خواب تھے کہ خشک پتوں کی مانند بکھرتے چلے گئے تھے۔ اس غیر متوقع آواز پر کشمالہ نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں کھڑے جنید صاحب کو دیکھ کر اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی۔ بابا، وہ مشکل ہمت کرتی آگے بڑھی جب ارسل نے سرس سے اسی کلائی تھامی، نہیں ہے تمہارا کوئی رشتہ ہمارے باپ سے اور ہم سے۔ اسی کلائی تھام کر اسے فرش پر دور پھینکتے ہوئے وہ پھنکارا تو جنید صاحب تڑپ کر اس کی جانب بڑھے۔ ارسل، بکواس بند کرو اپنی، میری بیٹی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس میں میری عزت پہ حرف آئے۔ ان کے الفاظ پر چور چور ہوئی کشمالہ کو جیسے نئے سرے سے سانسیں عطا ہوئی تھی۔ اس نے فرش پر چہرہ اٹھا کر متشکر مگر نرم نگاہوں سے باپ کی جانب دیکھا جو اس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ آپ کی آنکھوں پہ اس کے لائے گئے سپنوں کی پیسوں کی پٹی بندی ہے، لیکن ہم اتنے بغیرت نہیں ہوئے کہ اس جیسی بے حیا کو گھر میں رہنے دیں۔ آپ ابھی فیصلہ کریں کہ آپ کو اسے گھر رکھنا ہے یا ہم دونوں کی موت دیکھنی ہے۔ باپ کی بات سن کر کامران آگے بڑھا اور بے حد صفاق اور کریہ لہجے میں بولتے ہوئے کشمالہ اور جنید صاحب دونوں کو رنگ فک ہو گئے، برائے مہربانی یہ میلو ڈرامہ کہیں باہر جا کر رچائیں اور نکلیں میرے گھر سے۔
نیلم شاہ اب گھر کے مردوں کے آنے سے پہلے انہیں گھر سے باہر کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت سکون کے ساتھ اپنے مہرے چلا رہی تھی، لیکن کچھ دن قبل ہی اسے اطلاع ملی تھی کہ کشمالہ جنید اس پہلے سے گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبھی اس نے تڑپ کا پتہ کھیلنے کا سوچا، جس میں کشمالہ اس کی بے ایمانی کا بدلہ اس انداز میں لینے کا سوچے کہ مہابیر شاہ سے یہ سمجھے کہ وہ کسی کو کہنے پر یہ سب ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے اس مقصد میں بہت اچھے سے کامیاب رہی تھی۔ کیوں نکلے ہم باہر اس گھر سے؟ اگر میری بیٹی یہاں کوئی غلط کام کر رہی تھی تو آپ اس میں قصوروار صرف اپنی بیٹی کو کیوں، آپ کا بیٹا کیوں نہیں؟ دل میں اٹھتے شدید درد کو بمشکل قابو پاتے جنید صاحب اچانک بلند آواز میں چلائے تو کب سے خاموش تماشائی بن کے کشمالہ کے خون آلود چہرے کو تکتے مہابیر شاہ سمیت سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کشمالہ کی جاب کی نوعیت کیا ہے، مگر یہاں آتے ہی ملازموں کی باتیں سن کر وہ جان گئے تھے کہ بیٹی کی دراصل نوکری کیا تھی۔ اس سب کے باوجود وہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ ماننے میں متعامل تھے کہ ان کی بیٹی ایسا کر ہی اب فیل کر سکتی ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ نیلم شاہ ناگواری سے بولی۔ ان کے علاوہ شاہ پیلس کے بقیہ افراد سب بس دلچسپی سے یہ شو انجوائے کر رہے تھے۔ بس وہی بول رہی تھیں۔ اس بات کا بہت واضح مطلب ہے خاتون کہ جس طرح میری بیٹی کے متعلق ثبوت اور شواہد اکٹھے کر کے اسے مجرم قرار دیتے ہوئے ہمیں مطلع کیا گیا ہے اور میرے غیرت مند بیٹے اس سے سزا دینے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ لڑکا ہے؟ اس لیے کہ کوئی سزا اور جزا کا تصور ہی نہیں؟ درد تھا کہ جسم میں پھیلتا جا رہا تھا، لیکن وہ بہت ہمت کے ساتھ بیٹوں اور باقی سب افراد کے سامنے ڈٹ کر کھڑے بیٹی کے لیے لڑ رہے تھے۔ جو ہمت کھوتی اب واپس کارپٹ پر دوزانوں ہو کر بیٹھی بے جان چہرے کے ساتھ سبھی کو اجنبی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، اس لیے ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بہت سپاٹ اور خوش لہجے میں آواز بلند کرتے ہوئے اس نے جنید صاحب کی جانب اپنی متوجہ کیا تو انہوں نے گردن گھما کے اسے دیکھا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی جانب متوجہ تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن یہ معاشرہ چونکہ ایسے بہت سے غیرت مندوں سے بھرا ہے، انہوں نے وہاں موجود افراد کے جانب اشارہ کرتے ہوئے قدرے تھکے لہجے میں کہتے ہوئے کچھ ثانیے کا وقفہ لیا، اس لیے اگر میری بیٹی اس غیرت مندی کے چکر میں دربدر ہوئی ہے تو تم بھی یہ گھر چھوڑو گے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم میں غریب اور بیمار ضرور ہوں، لیکن یہاں میں تم لوگوں کے خاندان کے لیے اچھا ہرگز ثابت نہیں ہوں گا۔ جنید صاحب کے الفاظ پہ کشمالہ کی خاموش آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ والدین واقعی کس قدر انمول اثاثہ ہیں۔ جب ہر طرف سے ہر کوئی آپ کی عزت اور جان کا دشمن بنا ہو تو والدین کا وجود ہی ہوتا ہے جو آہنی دیوار کی مانند ان کی سازشوں کو روک دیتا ہے۔ آپ کی بات بجا ہے، لیکن اس کے بجائے میرے لیے بہتر سزا یہ ہے کہ میں منس جنید سے میرا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور تبھی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ روبوٹک انداز میں بہت سے غیر متوقع طور پر مہابیر کے کہے گئے الفاظ پہ وہاں موجود سبھی افراد پہ کمرے میں چھت ایک دھماکے کے ساتھ گویا گر پڑی تھی، اور یہ شاید پہلا شخص تھا جو یہاں بیڈ پر لیٹا ایک ادھیڑ عمر شخص سے اس کی بیٹی کو اس کے سرے نیم سے مخاطب کرتا پسند کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے نکاح کا پروپوزل دے رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کا گویا گیا دھماکہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ سنبھلتے ہی نیلم شاہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، تیز لہجے میں بولی، میرے معاملات سے دور رہیں، اتنی دیر سے آپ کو اس لیے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں کہ آپ کی بھی کوئی اس کا بھی کوئی ریزن ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ درست اور اہانت آمیز لہجے میں بولتا ہوا وہ انہیں وہیں شٹ اپ کال دے گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اس لیے برداشت کر رہا تھا، کل وہ اسے ایک ویڈیو دکھا چکی تھی جس میں کشمالہ اپنی جال میں پھنسانے کا ذکر کر رہی تھی، اور تب تک وہی وہ ویڈیو تھی جب نیلم شاہ نے اسے کانٹریکٹ پیپر پر سائن کروائے تھے، اسے اس کی ویڈیو دکھائی تھی، لیکن ویڈیو کی ایڈیٹنگ ایسی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے اور سننے والا فوری طور پر یہی سمجھتا کہ کشمالہ جنید یہاں صرف اور صرف مہابیر شاہ کو ٹریپ کرنے آئی تھی، ہرگز نہیں، یہ نکاح کبھی نہیں۔ اس کے کیے گئے دھماکے کو سنبھلتا ہوا ارسل بلند آواز میں انکاری ہوا جب جنید صاحب کی سنجیدہ آواز گونجی، کب کرنا ہے نکاح؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے جنید صاحب کے سینے میں درد کی تیز لہر اٹھی، جسے بمشکل دباتے ہوئے انہوں نے نظریں نیچی کر کے کارپٹ پر بیٹھی بیٹی کو دیکھا، جو آنکھوں میں لاتعداد شکوے، بے حد تحاشا بے یقینی اور دکھ لیے انہیں تک رہی تھی۔ ابھی یک لفظی جواب پہ جنید صاحب کی جانب کشمالہ کی خاموش آنکھوں سے آنسو نکلا اور خون آلود رخسار سے ہوتا اس کی گود میں جا گرا۔ اماں سائیں، بلال جو کچھ دیر پہلے ہی حویلی پہنچا تھا وہ آج بہت دنوں کے بعد زنان خانے کی طرف آیا تھا اور آتے ہی امرین بیگم کو پکارنے لگا۔ کیا بات ہے بلال بچے، کسے بلا رہے ہو؟ زہرا بیگم جو اپنے کمرے سے نکل رہی تھی اسے دیکھ کے میٹھے لہجے میں بولی۔ اماں کہاں ہیں چچی سائیں؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کہاں ہونا ہے بیچاری نے، جب سے نور کا منہ شوہر منہ پر کالک مل کے گیا ہے تب سے ہی بیچاری کمرے کی ہو کر رہ گئی ہے۔ بظاہر ہمدردی جتاتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر کا بغض بھی باہر نکالا۔ وہ فطرتاً بہت بری نہیں تھی، لیکن اتنی اچھی بھی نہیں تھی، جو دیورانی جٹھانی والے روایتی جلاپے سے مکمل مالا مال تھی، جس کی بدولت وہ اکثر جٹھانی سے زیادتی کر جاتی تھی۔ ابھی بھی نور کے نام پہ بلال کے چہرے کے غضلات تن سے گئے تھے، جبکہ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ابھی سرد مہری چھائی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے مٹھیاں زور سے بھیجتے ہوئے زہرا بیگم کو
کوئی بھی جواب دیے بغیر امرین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سلام کیا اور صوفے پہ بیٹھی ماں کے پاس براجمان ہوتا وہ ان سے ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ اماں سائیں، جس دن آغا ہاؤس والے حویلی آئے تھے اس دن کی تصویریں ہیں یہاں۔ کسی کے پاس ان کی خیریت وغیرہ پوچھنے کے بعد اچانک سے بہت سرسری سے انداز میں نور اور سفیان کا تذکرہ کیے بغیر استفسار کیا تو اس کے اس قدر اچانک سوال پر وہ پہلے چونکی اور پھر بولی میرے موبائل میں ہے شاید فضا نے بنائی تھی۔ وہ مرجھائے سے لہجے میں بولی کہ انہیں لگا شاید وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے والا تھا، جبکہ وہ تو بس اب تصویروں کے ذریعے بیٹی کا چہرہ دیکھا کرتی تھیں، جبکہ ان کی سوچوں کے برعکس وہ بہت توجہ کے ساتھ تصویریں دیکھتے ایک جگہ پہ رکا۔ یہ کون ہے؟ اس نے ایک تصویر ان کے سامنے کی جس میں نور کی دائیں بائیں دو خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھیں، جبکہ نکاح والے دن مردان اور زنان حصے الگ الگ تھے، اس لیے وہ لوگ ایک دوسرے کے خاندان سے متعارف نہ ہوئے تھے، خاص طور پر نوجوان نسل۔ یہ سفیان کی بہن ہے آیت اور یہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے سما۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے تعارف کروایا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ بہت خاموشی سے وہ تصویریں اپنے نمبر میں سینڈ کرنے کے بعد اس نے موبائل ان کی جانب بڑھا دیا۔ زبردست سی انگڑائی لیتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی اور دونوں بازو پھیلا کے کچھ انچ کے فاصلے پر سوئی اپنی شیرنی کو بازو میں سمیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ کل کیف کے نکاح کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو اس پر تپی ہوئی نور نے حملوں کے جو استقبال کیا تھا، اس کے بمشکل اس کے حملوں کو اپنی بے باک استحقاق سے روکتے ہوئے خود میں بکھر جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ شاید نہیں یقیناً اس کی ہی محبوبانہ شدتوں کا کمال تھا کہ وہ یوں بکھری ہوئی سی گہری نیند میں مگن اسے لگتی ہوئی مسز بریتھ ٹیکنگ کے بازو میں سوئی پڑی تھی۔ سوتے ہوئے زیادہ اس کی ایک دوسرے میں پہ اس گلابی ہونٹوں پہ ایک شریر سی نگاہ ڈالتے اس نے اپنے ہونٹ اس کی بلائی لب کے درمیان بنے تل پر رکھے اور پھر ہونٹ سے رکھتے ہوئے بلائی لب کو چھونے لگے، اور یوں میرے رنگ میں رنگی تو حواسوں پہ چھا رہی ہیں۔ اس نے اپنے براؤن ٹی شرٹ جو اس وقت وہ زیبتن کیے ہوئے تھے اسے گول گلے پر انگلی پھیرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے سرگوشی کی تو اس کی انگلی کی سرسراہٹ، مخمور آنکھوں کی تپش اور لبوں کی بے باک گستاخیوں کے باعث وہ ہولے سے کسمسائی، اور اسے کسمسانے پر وہ اس سے قدر فاصلے پر ہوا اور مڑ کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے مخملی کیس نکالا اور اسے کھول کے اس کے اندر سے بہت نفیس سی گھڑی نکالنے لگا۔ جب اس نے شادی کا سوچا تھا تو ایسے کسی بھی تحفے کے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے اس رسم کو ختم کرنے کا ارادہ بنایا تب اس نے بارات سے 3 گھنٹے قبل جا کے یہ گھڑی پسند کی، اس طرح این اور دوسری جانب ایس کی تھی، جبکہ خوبصورت ڈائل کی ایک طرف سے کندہ تھا، اس میں ننھے ننھے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ ان ڈائمنڈ کی چمک جب ڈائل پر پڑتی تو دیکھنے والے کی آنکھ محبوط رہ جاتی۔ سوئی ہوئی نور کی نازک کلائی میں ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اس دیدہ زیب اور قیمتی گھڑی کو اس کے ہاتھ کی زینت بنانے لگا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا ایس پی بھی گزرا ہے جو اپنے سسرالیوں کو دن دہاڑے تکنی کا ناچ نچاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی جوانی اور عملی حملوں کے خوفزوں سے سوتے میں منہ دکھائی گفٹ کر رہا ہے۔ خفگی نما انداز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے اس کی نازک کلائی کو اپنے سامنے کیا تو بے ساختہ وہ اسی کلائی کو چومنے لگا۔ یہ اس کے لمس کی شدت تھی یا اس کی قربت کا اعجاز کہ سوئی ہوئی نور نے کسمساتے ہوئے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر ماحول کا جائزہ لینا چاہا، جب خود پر جھکے سفیان کو دیکھ کر فطری طور پر بوکھلاسی اٹھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبح صبح اس نے کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے گھبرائے سے لہجے میں استفسار کیا تو وہ جو اس کے وجود کی نرمیوں میں گم ہونے والا تھا اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا، وہی جو رات کو کر رہا تھا۔ اس قدر بے ساختہ مگر بے شرمی اور بے باکی سے چور جواب پر نور کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے بڑی بے ساختگی میں خود پہ کمبل کھینچتے ہوئے خود کو اس کی نگاہوں سے چھپانا چاہا۔ میرا دل صبح صبح بے ایمان ہو چکا ہے مسز سفیان، اب اس پردے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دبوچتے بھاری لہجے میں کہا تو وہ زست سی ہو گئی۔ آپ اس قدر بے شرم اور بے باک کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پیر سائیں نے آپ کو ہمارے لیے چن کیسے لیا؟ وہ جس کی زندگی حویلی میں بہت بے رنگ سی گزری تھی، اس کی شدتوں، بے باکیوں اور محبوبانہ شرارتوں اور باتوں سے بے تحاشا زچ ہو چکی تھی، اور اس کے زچ ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ وہ اس کے حق جتانے والے انداز سے اس قدر گھبرا چکی تھی، اس کے کہے پہ واپس آپ پہ آ چکی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اب کے پیر سائیں کے ساتھ تو بے شرم اور بے باک ہونے سے رہا جو انہیں اندازہ ہوتا کہ میں کیسا ہوں۔ اس نے جیسے شاید برا مناتے ہوئے کہا اور کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا، مجھے آپ کی ماما سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر جھکتا وہ قدرے تیز اور بلند آواز میں بولی تو وہ ٹھٹکا، اور یہی مہلت منتظر سی نور کے لیے کافی تھی۔ وہ پھرتی سے اس پر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری اور بنا لمحے کی دیری کیے واش روم کی جانب بھاگی۔ دھوکے باز مجرموں کے لیے میرے پاس ناقابل برداشت سزائیں ہوتی ہیں مسز سفیان۔ اسے واش روم میں گم ہوتا دیکھ کر اس اچانک کارروائی پر سنبھلتے ہوئے سفیان نے ہانک لگائی تو واش روم کے دروازہ بند کرتی نور نے سانسیں پل بھر کے لیے انتشار کا شکار ہوئی واپس اعتدال پر آئی۔ اسی لمحے اس کی نگاہیں اپنی کلائی پر موجود گھڑی پر پڑی تو اس نے بے ساختہ واش روم میں بند دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اس پار دیکھنا چاہا تھا۔ السلام علیکم
ملک ہاؤس میں معمول کی مانند اس وقت ناشتے کے لیے سب ڈائننگ ہال میں جمع ہوئے تھے۔ جب حسب معمول اس کی آواز ہال میں گونجی تو ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے کیف نے بے ساختہ نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جو سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ براؤن شرٹ پہنے، کندھوں پر بلیک شال اوڑھے، سنہری بالوں کی پونی میں جکڑے، بے رنگ سے ستورے چہرے کے ساتھ واصف ملک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کس قدر مشکل تھا واپس اس دہلیز کو پار کرنا، لیکن اسے یہ کرنا تھا۔ وہ جو ارادہ باندھ چکی تھی اس کے لیے سب کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ان سب سے چھپ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے ہمت جتا کر پہلا قدم بڑھایا تھا۔ بیٹھو عریشہ بیٹے، ناشتہ کریں، فرین بیگم نے خوشدلی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے تاحال کیف کو نہیں دیکھا تھا جو ابھی تک وہیں کھڑا اس کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں، مجھے غزل چچی سے ملنا ہے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں کہا، جبکہ اس کی غزل چچی کہنے پر جہاں سبھی افراد متعجب و افسوس سے کن انداز میں اس کی جانب دیکھا، وہیں چند قدم دور کھڑے کیف کے اندر آگ سی دہکنے لگی تھی۔